بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے آج دا یہ درس قرآن، درس کا معنی ہوتا ہے سبق۔ سارے احباب بڑی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمائی ہے۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ ذمہ کول بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے، ایک رسی لے کے انہیں گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دینا۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے، پھر ڈگ پیندا ہے، پھر اٹھدا ہے، پھر ڈگدا ہے۔ چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری، اس کے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدوں گاں دے بچڑے نو چھڑدا ہے تے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے۔ وہ سیدھا جاندا ہے کہ اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ وہ سیدھا ماں کو جان دی وجہ تو نہ گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات کے اندر کلمہ ہر مسلمان نے ایک کوئی نبی دا پڑھے ہے، خواہ کوئی بریلوی ہے، خواہ کوئی دیوبندی ہے، خواہ کوئی اہل حدیث ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے نے، کئی جماعتاں نے، کئی ذاتاں نے، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے مرشد، بڑے بڑے پیر، گدی نشین، صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے، لیکن جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر کی رسالت اور آپ کی نبوت کو صحیح معنی چ منے ہیں، وہ کائنات دیاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے دنیا دیا ساریاں ذاتاں، جماعتاں، دروازے چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا کہ محمد کے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو جائے گا۔ چیچا وطنی نے باسی ہو اور پتہ لگتا ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسی امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ سادی سمجھ آ رہی؟ بول کے چھڑو کی گل تو ملی نہیں گادی توجہ میرے بار رکھو دے، بولنا بھی چلو تھوڑا تھوڑا بولو، بولو ضرور، مجھے پتا لگے گا تو ہی جاگ نہیں گئے۔ تو میں بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی اطاعت اور آپ کی اتباع دا حکم قرآن نے بیشتر مقامات تے دیتا ہے۔ قرآن دے کسے صفحے چ کسے پارے چ لکھیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔
یا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اتباع اور اطاعت کرو، یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ، کسی امام کی اتباع اور اطاعت کا حکم قرآن چ نہیں ہے؟ کیا ہو یہ تمام امام بولتے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی، او دی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے کہ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، تے جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ہن پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا ہے، جس ٹائم نکلیا ہے، وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک ہے۔ پیغمبر دی ذات بے عیب ہے تے نبی دی بات لا عیب ہے۔ آپ دی ذات کی ہے وہ بے عیب ہے تے نبی دی بات جڑی ہے وہ لا عیب ہے۔ جو آپ دی زبان چو نکلیا ہے، جو آپ تے نازل ہوئے ہے، یہی دین ہے، باقی سب ندین ہے، باقی دین نہیں۔ کسی مولوی، کسی پیر، کسی امام، کسی گدی نشین صاحب زادے سید زادے دی بات نو دین منا گے، او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے جی تصدیق آمینہ دا لال کر دے، اسی او دی بات کو دین منن واسطے تیار۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے، مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کھول لے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، صحابہ کو پھلانگا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو دو سالوں ہو کے بہ گیا، اپنا گوڑا انہیں پیغمبر تے گوڑے نہ لا لیا، تے دو سالوں ہو کے جنہیں اتھا ہی آ چکے، تے سوالان دی گشار شروع کر دیتی ہے، آندھا جی اسلام کی چیز ہے، آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی، آندھا صدقتا، پوچھا ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دے بارے دسیا، پھر آندھا صدقتا، پوچھا احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان کی تشریح کی، آندھا صدقتا۔ صحابہ نے اسی پریشان ہو گئے کہ عجیب قسم کا ایک پینڈو بندہ ہے، دیہاتی آدمی ہے، سوال بھی خود کرتا ہے، تصدیق بھی خود کرتا ہے، لیکن انہوں نے چوتھا سوال کیتا جی قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نوں نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی۔ ذرا غور کیجیے، پنجواں سوال کرتا قیامت کی نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا ہے نشانیاں نے، اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے نا، تے صحابہ نو آقا فرماتے نے وہ سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ کے مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگو نظر نہیں آیا، جی میں کوئی چیز اٹھا کے سجے کھبے دیکھے ہے، بندہ نظر نہیں آیا، صحابہ نے اللہ رسول جدے پیچھے تو ہی بھیجیا سی نا، ایویں انہیں گیٹ کراس کیتا ہے، اگو بندہ غائب ہو گیا، فرمایا جان دے ہو کون سی آن والا؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا آن والا جبریل سی تے تواڈے کول میرے صحابیوں کیوں آیا ہے؟ تانوں تواڈا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن جبریل آندا کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نال نہیں آندا۔ تے جدوں دے ساڈے محبوب دنیا تو چلے گئے نے، اس تو بعد زمین تے جبریل نہیں آیا تے نہ قیامت تک آؤں ہے۔ حضرت اماں دی ام ایمن سرنا مدینے دے اندر تے نبی علیہ السلام ڈیلی عصر دی نماز پڑھا کے تے اماں ام ایمن نو ملن جاندے ہوندے سی، تے جدوں آقا دنیا تو چلے گئے پھر ابو بکر عمر اس سنت تے عمل کرتے ہیں۔ ایک دن ابو بکر عمر گئے تے اماں دی ام ایمن بیٹھ کے رو رہی ہیں، فرمایا ماں جی خیر تے ہے جو رون نہیں آ؟ کہنے لگے ابو بکر عمر رونا اس وجہ تو نہیں آیا کہ آقا چلے گئے نے، رون اس وجہ تو نہیں ہے جدن دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد مدینے چ جبریل بھی آج تک نہیں آیا، جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا، اور یہ ختم نبوت کی بین دلیل ہے کہ ہن قیامت آ سکتی ہے، نہ نواں نبی
نبی آ سکتا ہے نہ جبریل زمین پہ آ سکتا ہے. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لوگوں آئے نے اللہ دی مرضی نال. جبریل اللہ دی مرضی نال آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے آیا بھی عربی بولتا ہے. جبریل نو پنجابی نہیں ہوندی تے آیا بھی صحابہ دے وچ. ہن جبریل وہی لے کے آیا انہوں چاہیے سی نبی پاک دے کول کھلو کے وہ وہی ڈائریکٹ بیان کر دیتا. لیکن جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی؟ پوچھئے علماء اکرام مفتیان نظام سے. جبریل نے آسمان تو وہی لے کے آیا لیکن انہوں نے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھی؟ آؤ مسلک اہل حدیث کی حقانیت پہ غور کیجیے. جبریل کا یقین ہے کہ پاویں آسمان تو میں وہی لے کے آیا اگر وہ میں وہی خود بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دی الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. جبریل کی بات بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسی مولوی پیر امام کی بات کو دین کی میں بنا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ دین وہی ہے جو آپ کی زبان نبوت چو نکلے. جس طرح مائدہ دودھ چونے ہیں نا یہ اندر چیچا مکری نے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا. تمہیں تیزی چوکو جو میں روز پاتے جب مسجد کی ٹوٹیاں دا پالو بولو نہیں یار مسجد دا پانی صاف ہوتا ہے. مسجد کی ٹوٹیاں دا بھی مبارک نہیں ڈیو مرینڈا پالو پھر بھی نہیں. اچھا چلو زمزم پالو پھر بھی نہیں. زمزم پایا بھی دودھ خالص نہیں. دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڈ کے میں خالص دے مگر پھر میں ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوڑیاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجا پوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. دین وہی ہے جڑا میرے پیغمبر دے قلب اندر تے نازل ہویا ہے تے او دین جڑا نا آج تو 1450 سال پہلے میدان عرفات ہے تے 9 ذوالحج جمعہ دا دن میرے پیغمبر اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں. لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل قرآن لے کے آ جاندا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ آج کے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. تے میرے آقا میرے شیخین تشریف فرمانے حضرت شیخ مولانا عبدالشکور صاحب حافظہ اللہ بخاری پڑھاندے نے ماشاءاللہ اور میرے شیخ عبدالغفار صاحب بہاولپوری تشریف فرمانے علماء نا سٹیج پورے توجہ میرے ول میرے آقا نے اسرا کر کے اونٹنی دے بیٹھے آسمان دی طرف اپنی شہادت والی انگل نو کھڑیاں کیتا ہے تے اللہ کا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ. تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ. میرے پیغمبر نے گواہیاں قاضیاں بھائیاں نے اللہ نو گواہ کس چیز دا بنایا ہے. فرمایا اللہ جی جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں بن رحمان اوویں نہ صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں وعدہ بھی نہیں کیتا میں گھاٹا بھی نہیں
نہیں کیتا وہ چیچا وطنی دے واسیو میں جس نبی تے پورا دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دتی مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے سبحان اللہ بولو مولوی نو دے چھڑی یہ جدروں مرضی دین دے وچ نویں گل شامل کرے تے آ کے بعد کی آندا ہے آندا کہ بنت حسن ہے بولتے نہیں کیوں جی آئی صاحب یہ بنت حسن ہے یہ نواں کام ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کی فرمایا سی لوگوں جڑا اسلام کی بدعت نو ایجاد کردا پھر کہیدا بنت حسن ہے قد خان محمدن اصل کے اندر معاذ اللہ دا عقیدہ ہے کہ نبی نے ساڈے تک دین پورا نہیں پہنچایا انہیں خیانت کی تھی پورا اسی کرن دے یہی گل ہے نا کہ قرآن کی کہتا ہے کہ نبی کا دین مکمل ہے اور بھئی جنہیں لینا انہیں وچوں دے جنہیں دینا انہیں وچوں دے اپنے کولوں نہیں پیغمبر تک صحابی نبی علیہ السلام کو پڑھ کے چلا دین سے کہ تو نے کی کیا اللہ رسول نے بدا مانگا بھی نہیں تے کٹا مانگا نہیں تے جب واپس ہویا تے آقا نے کی فرمایا میرے صحابی جنہیں جنتی دیکھنا ہو سامنے میں اس حدیث کو استدلال کرنا ہونا اس موجودہ دور کے اندر اس زمین کی دھرتی تے ایک کوئی جماعت ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے جڑی نبی دی حدیث نو ودھاندی بھی نہیں تے گھٹاندی بھی نہیں اور اس حدیث دے مصداق اہل حدیث نے اور اس روئے زمین تے نبی کی ذات تے محافظ بھی اہل حدیث نبی کی بات تے محافظ بھی اہل حدیث اسی نبی کی ذات بھی کہیں شریک کر دے بولو دے صحیح لوکاں نے نبی کی ذات دے سامنے اوتیاں دی ذاتاں پیش کی پیغمبر دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول پیش کیتے اصول کرخی کتاب ہے چھوٹی جی علماء کو پتہ ہے مدارس سے پڑھائی جاتی ائی پڑھنے ہونا ہوندا تے پتہ او دے اندر ایک قاعدہ کرے جے قرآن حدیث کے مقابلے امام کا قول آ جائے قول نہ چھٹو قرآن نہیں چھڑ دو اور جان حق مفتی احمد یار خان نہیں ملی وہ دے اندر لکھیا القرآن والحدیث یذلان بالحق قرآن حدیث سے گمراہ کرتے الا بالمجتہد تیرا فتویٰ دینا ہے انہوں گمراہ نہیں کرتا باقی سارے گمراہ کرتا معاذ اللہ لیکن سادہ عقیدہ کیے سن لو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے میرے محبوب اعلان کر دے ہو اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاہتے ہو جنت دے کویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے پھر او دی شرطیں کیے فتبعونی جتھے میرے نبی نے بٹھایا بیٹھ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو جدو نبی دے آکے لگ کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیا عربی کے اندر نا غیر فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاتا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے آنکھیں لگ کے جدو تسی میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آئیے قرآن دا ایک اور مقام سنیے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دے ہو اے جنہیں امام پیر لگے پھر دینے نا کسی دی بات دا انکار کرو کوئی کفر کا فتویٰ لائے نہیں بولو لگ سکتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ دا ادب ساڈے نال زیادہ کوئی نہیں کرتا سیدھی گل میں کرتے
حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اسی ادب احترام کرنے ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سارے امام واجب الادب میں، واجب الاحترام میں، واجب الاطاعت اگر ذات ہے صرف محمد کی ذات ہے اور کسی بھی ذات نہیں، سارے دا احترام کر تسا کہنا کس طرح کوئی امامہ دی بھی ماننے آتا ہی ماننے جڑا مسلک حضرت امام ابو حنیفہ دا وہی ساڈا گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ ہن میں ایک حوالہ لگا دے بڑا پہاڑا تے بڑا وزنی اور لالے بھی گل ہے کوئی مائی دا لال اس حوالے نو غلط نہیں کر سکتا، جڑا غلط کرے گا نا میں اس مولوی نے ایک پلے چ بھا کے نا تو ہم وزن تے نوٹ تول کے دے دیا اللہ نے فضل و دی رحمت یہ نہ سمجھا کہ کو لے کے دے دے خود دیا گا انشاءاللہ بول دے نہیں۔ ایک کتاب ہے اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف ہے کیوں شاید ہاں جی وہ نے صفحہ نمبر 53 دے اوپر حوالہ موجود، صفحہ نمبر کتنے 53 دا 54 بھی نہیں جڑی میرے کو پئی کتاباں چھاپیاں دا کو وعدہ کھاٹا ہو جائے بڑی گل۔ حضرت امام ابو حنیفہ سب قید رحمت اللہ انہاں دے کولے کون والا آیا، انہاں دا شگرد مقتدی تے کہنے لگا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، ایک پاسے تہاڈا قول ہوئے، تہاڈا قول قرآن دی آیت نال ٹکراندا ہوئے، پھر تہاڈا قول منیے یا قرآن منیے؟ ہن امام صاحب نے جڑا جواب دیتا ہے نا وہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، لکھاں بار سونا ہوئے نا لکھ کے لے جاؤ خدا دی قسم۔ اور اے مسلک منہج ساڈا ہے جڑا امام صاحب کی آندے نے آندے میں اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ ان کا غور کیجئے امام صاحب کا قول کی ہے ایمان وعدہ بھی نہیں کرتا بھی نہیں تے قرآن دی آیت کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مومناں دا ایمان ودتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں ایمان ودتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں امام صاحب کیا کرے ایمان ودتا بھی نہیں کرتا بھی نہیں۔ کسے دیو بندی حنفی مولوی نو پوچھ لو، جا کے بریلوی حنفی نو پوچھ لو ایمان ودتا نا ایمان ودتا ہی نہیں، ایمان تے کوئی جگہ نہیں جاؤ جاتا ہے ایمان نہیں ود۔ میں کہا امام صاحب کہہ رہے ہیں میرا قول چھڈو قرآن منو، اور تسا امام دا قول بھی نہیں منیا قرآن بھی نہیں منیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مسالے سر۔ انہیں دوجا سوال کیتا کہ اذا قلت قولا یخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آندا امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے دوجے پاسے تہاڈا قول ہوئے، کون کیا نے مولوی قول نہ چھڈو حدیث، امام صاحب دا مسلک سنو، تہاڈا قول جڑا نبی پاک دی حدیث نال ٹکراندا ہوئے پھر کی کریے؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ فرمایا میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے۔ امام صاحب دا قول کیے سن لو توجہ میرے وال، بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا منہ نہ ویکھے، ہاتھ نہیں لگائے، جے بندہ فوت ہو گیا تے بیوی او دی چار پائی نو ہاتھ نہ، میں کیوں نہیں شاٹ پئی دی ہن ساری زندگی او دی منی مشاندی رہی ہے تو ہن ہاتھ ہی نہ لگائے، کیوں جی یہ نقاب ٹوٹ گئے؟ اور میں کہا کہ بابے نو کچی تاندنا تو آپ 12 سال پٹھیاں کر کے کونج لمکا جڑے ہیں پٹھیاں، میں بابے نو سیدھا کرے چیچا بدنی دا لے لے کہ بابا میں کہا تو ہی ادب اینا بھی کر لے بابے نو لمکانا جی نا سیدھا کر کے لمکاؤ، پٹھے کیوں لمکاتے ہو؟ آندے سانو بابی کو ساتھ دے ایسے کہ بابے لمکاوا میں بھی سیدھا کر بدے لمکانے جی لمکایا بھی سیدھا کر کے لمکا۔ میں کیا مولوی صاحب 12 سالہ چلی کچی تن نہیں ٹوٹن دی تھی، 12 سال
تے اے بیچارے دا کی قصور جے جڑا 40-50 سال دا نکاح ہے توڑ چھڑیا سارا جہان بی بی دا منہ ویکھے پر بندہ منہ نہ ویکھے سارے ویکھن رشتے دار بندہ نہ ویکھے میں کیا نبی کی حدیث ہے حدیث کو سنو امام صاحب کا قول ہے خاوند بیوی بیوی خاوند کا چہرہ رکھے لیکن آقا کی حدیث سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کہتے رضی اللہ دنیا کو فوت ہوئے غسل کنے دیتا ہے حضرت اسماء بنت امیس کی بیوی نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئی غسل کنے دیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماتے ہیں عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تیرے غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھا میں پیغمبر کی حدیث کہہ رہی ہے خاوند بیوی بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہن کسے حنفی عالم نو جا کے پوچھو مسئلہ مولوی جی خاوند بیوی کو غسل دے سکتا ہے تو غسل دی گل کرنا ہاتھ بھی نہیں لانا میں کہ امام صاحب کہتے ہیں میرا قول چھڈو حدیث بنو بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کا وفا وہاں تے امام دی بھی نہیں منی جدی تقلید کرتے ہو دی بھی نہیں منی تے نہ نبی کی حدیث دی منی نہ حدیث منی نہ امام دی مان دے کہ ہوئے بھی نہ چلو انہیں تیجا سوال کیتا امام صاحب ایک پاسے تہاڈا قول ہوئے دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے پھر تہاڈا قول صحابی دے قول نال بھی ٹکراندا ہوئے فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ فرمایا میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول من لے اے مسلک اہل حدیث لوگوں صحابی دے قول دے سامنے امام دا قول آ جائے صحابی دے قول نو فقیہت دتی جائے گی حدیث دے سامنے امام دا قول آ جائے قول ٹھکرا دیتے جان گے حدیث دی پرچم دا حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا قرآن دی آیت دے سامنے امام دا قول آ جائے کسی مفتی دا فتویٰ آ جائے قرآن دی آیت جڑی انہوں ترجیح دیتی جائے گی مفتیاں دے فتوے تے قولاں نو ٹھکرا دیتا اے میرا مسلک منہج ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون غور کیجئے توجہ میرے وال جتھے نبی دی حدیث آ گئی ہے اوتھے صرف کوئی گل ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا پیغمبر دی حدیث دے سامنے کسے دا قول کسے دی قیاس کسے دی عقل کسے دی فہم و فراست نہیں چلے گی آؤ حدیبیہ دا مقام ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام 1400 دا لشکر لے کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ دے میں مکے والیاں کو پیغام بھیجیا کہ اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا صفا مروہ دیاں سائیاں نہیں کرن دینیاں آقا فرماتے نے عمر انہاں چلیاں نو جا کے سمجھانا اسی آلات حرب و ضرب لے کے نہیں آئے اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن واسطے آئے ہیں حضرت عمر آندے نے محبوب جی میری طبیعت ہے جلالی کہ جے کہ بندے نے گل کی تھی نا بندہ ٹپ جانا تو پیچھے نہ اگلی بچ لہذا جلالی طبیعت کا بندہ نہیں چاہیے اوتھے چاہیے جمالی طبیعت کا بندہ وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بڑے صابر نے حدیث التبا نے انہوں نے بھیجیا مکے والے کہنے لگا آوے عثمان جم جم آ بیت اللہ کا طواف کر عثمان آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا وفاداری یہ نہیں رہا ہے ادھر سے آباد نے عثمان نے طواف کر لیا آقا فرمانے نا نا عثمان مر سکتا ہے سارے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا اللہ اکبر کی نا اعتماد میرے پہ افواہ پھیل گئی عثمان نے شہید کر دیتا گیا ہن میرے ول دیکھو آقا نے اسرا حدیبیہ کے مقام پہ ہاتھ لگے کی حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے ہن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیعت کرو عثمان کا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں بولی پھر بیعت کیوں نہیں
اس طرح تھلے ہاتھ نبی دے اتنے ہاتھ ابو بکر دا عمر دا علی دا طلحہ زبیر سا اتوں آواز آئی نہ پیر تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کی دوجی گل ہے ید اللہ فوق ایدی انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا بھی ہاتھ ہے تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے تے اوتے 1400 صحابہ دا ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اوتے عرشاں والے خدا ہن جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم وچ جا سکدے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن سبحان اللہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا مکے دے مشرکاں نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے اے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک جڑا چلاک بھی ہوندا ہے انہاں سہیل نامی آدمی نوں بھیجیا ہے تے آن کے آندے جا صلح کر کے آ سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے میرے پیغمبر آندے نے کیویں آیا ہے آندا پہلی گل اے وے ایتھوں ہی تیری شرط کی ہے صلح دی آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے بول دے رہے یہی آتے ہیں حضرت عمر آتے ہیں شرط بھی میری عقل دے خلاف سی لیکن بولن دی جرت نہیں پیغمبر دے چہرے دا جمال تے جلال ہی ہے نا تو بولنا تے دوسری گل چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹھیک ہائے دوجی شرط تیری کی ہے آندا دوجی اے مکیوں آ گیا نا مدینے بندہ تو تو ہاں فوراً سانو دینا تے جے مدینیوں مکے آ کو نہیں دینا آقا فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک سبحان اللہ شرائط اور بھی طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے سائن کیتے ان کے علاوہ تو بھی سائن کر یہ جو صلح نامہ بھیج کے آندا میں نہیں سائن کرنا میں کہوں ساریاں شرائط تیریاں بنیاں نے اپنی ایک بھی نہیں بنوائی تو تو سائن کیوں نہیں کرنے ہوئے اور مشرک کی آندا ہے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اوے اہل حدیثوں بریلویوں دیوبندیوں سنو مشرک کی آندا ہے آندا جی اوتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے کی لکھیا ہے محمد رسول اللہ اوپر لکھیا ہے تے تہاڈا ساڈا اختلاف ہی ہے اگر تھانوں ہی رسول اللہ مان لئیے لتبانا پھر سانو تھاڈی اتباع کرنی پڑے گی اور مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے نبی دی حدیث کی مخالفت بھی کری جاتی ہے پر ظالموں حیا نہیں چاہیے ہوتی مشرک نو پتہ ہے کہ رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑا آقا فرماتے ہیں علی یار تو محمد رسول اللہ مٹا دے سا حضرت علی آتے ہیں محبوب جی میرے ہاتھ کٹے جا سکتے ہیں میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا دیکھ علی آندے نے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا ربیع الاول ہوندا ہے ظالما کیکاں دے اوتے رسول اللہ نے کہ تو چھری نہ کٹنا ہے یہ تو بڑی بے ادبی کی تیری غیرت کیویں گوارا کری تو مولوی مرنا گیا نبی دے نام دے اوتے چھری چلان لگیا حیا نہیں کبھی اپنے پیو دا نام لے کے اودے تے بھی چھری چلانا پھر تینوں کہنا کہ تیرا باپ نہیں یہ فاطمہ دا باپ ہے یہ تیرا کچھ نہیں کر کہ وہ تیری غیرت نے گوارا کیتا ہے کیک دے اوتے نبی دا نام لکھ کے اوتے چھری چلا کے پھر لوکاں نوں کھوا دے یہ تے علی کہہ رہے ہیں بازو کٹے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا اجے صلح کا مسئلہ ہے میرے پیغمبر نے پھڑ کے اوتے لکیر پھیری
صلح ہو گئی، سین ہو گئی، صلح ہو گئی. صحیح بخاری جے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار صلح نہیں سمجھ آئی کی ہوا ساری انہوں نے منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. چلا دو مجھے اللہ کے نبی نے گل کری. حضرت ابو بکر آخر بھائی عمر تسی آپ ہی کر لو میں نہیں کرنی. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہو با رسول اللہ رسول نے میری جوت نہیں عمر تھوڑی ہے تو ہی چلے جائے. یہ دلیر آدمی سے حضرت عمر صدیق رسول اللہ دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے؟ محبوب جی اسی حق تے ہاں جی حق تے ہاں. مشرکین مکہ باطل تے میں انہاں نال لڑدے اسی مر چاہیے کتے جاواں گے جنت چوں کتے جان گے جہنم. پھر اللہ دے رسول ایڈی لفظ کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی. آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ. جدو اینی گل کہیے عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. او عمر اکھاں کھول کے تک لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کیا عمر تو بہت بڑا نیر مار بیٹھا ہے کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے. عمر آندے نے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے میں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے. اے میرا مسلک ہے اے ساڈا منہج ہے. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قیاس تے فتویٰ نہیں چل سکتا میں تیرے مولوی امام دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں. جتھے عمر دی قیاس آ جائے عمر دا فتویٰ آ جائے عمر دی عقل آ جائے وہ نہیں چل سکتی. پھر مینوں کہن دے نبی دی حدیث دے مقابلے چ بھی کسی دی عقل قیاس رائے فتویٰ قول آئے گا اسی سارا کچھ ٹھکرا دیاں گے نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیاں گے. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. پیغام ہے اور الحمدللہ لوگوں نے پوریاں زندگیاں لا دیتیاں نے حدیث دا رد کرن دے نال. فیض الباری بخاری کی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں کہ میں ایک وتر والی حدیث دا پوری زندگی رد کردا رہا لیکن میں کر نہیں سکیا. یعنی ایک وتر والی حدیث دا رد کرن تے زندگی لا دیتی ہے پر میں رد کر نہیں سکیا. اور میں کیا تو علماء حدیثاں دے رد کرن تے زندگیاں لا رہے ہیں علماء اہل حدیث دی حفاظت کرن تے پڑھان تے لوکاں نوں یاد کران تے اپنی زندگیاں لا رہے ہیں. اللہ تیری ماننے ساڈے مدارس چ جاؤ پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث نخبۃ الحدیث بلوغ المرام مشکات شریف نسائی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مسلم بخاری پورے 6 سال. دوسرے پاسے جاؤ پورے 6 سال کوٹ کے فقہ آخری سال حدیث کا دورہ وہ دے وچ بیان کے طلباء حدیث ہو جاتے. میں صحیح گل کر 1994-95 کی گل ہے 95 دی جامعہ عربیہ گجرانوالے کا واقعہ ہے. گجرانوالے جامعہ عربیہ گجرانوالے مولانا چراغ الدین صاحب اوتھے حدیث کا دورہ کران دے سن 10 منڈے آ کے رفلی لین دی حدیث وہ کہنے لگے جی یہ وچوں ہی رد کرو استاد. انہوں نے ماریا کمرے چ مار کے استاد بات بھی نہیں کرتے. وہ جب مار پی نا انہوں نے اور پکے ہو انہوں نے کہا چمڑی لاش رو رفع الیدین کی حدیث دا رنگ بخاری چو کرو پھر اگے ٹران یہ بدتمیزی کی نہ بے ادبی ہے اہی استاداں دا ادب کرنے
لا سلام لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا رد کرو. اور میں مسجد میں بیٹھا 10 دے 10 نوجوان والے نہیں سو. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، مولانا یوسف مسروری صاحب زندہ باد. یہ قاضی صداقت ہے رب دے قرآن دی اور نبی دے فرمان. بولو نبی دے فرمان دی. انشاءاللہ انشاءاللہ دن با دن لوگ حدیث ہو رہے ہیں. وہ گئے دن کے میں تنہا تھا انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی. آج تو 10 سال پیچھے ٹوٹ جائے جتنے 10 مسیحتاں تھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ 15 نے 10 بھی 8 نہیں ہو سکتی. تیجا وطنی چاہتے 25-30 سال پیچھے جاؤ. حاجی شمون صاحب 25-30 سال پیچھے جاؤ تو کنیاں سن ہون دسو کنیاں نے. نبی دے دور چ صحابی بنتے سن، اج دے دور چ وہابی بنن دے. تے لوکاں نے وہابی ہونا ہی ہونا ہے، مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے. تسی دعا کرو علماء اہل حدیث کو اللہ زندگی دے جڑے تواڈے سٹیج تے مسلک بیان کرن، تہاڈا منہج بیان کرن. بول دے انڈیا دے گانے نہ بیان کر، مسلک بیان کرن، تہاڈا منہج وہ کوئی نہیں. لیکن اسی آنے آؤ اہل حدیث کا مسلک نوٹ کرو. جس بات کا وجود قرآن حدیث ہے ہی نہیں وہ مسلک اہل حدیث ہو ہی سکتا. مسلک اہل حدیث ہو یہ جو رب دے قرآن چ موجود ہے، نبی دے فرمان چ موجود ہے. جڑی رب دے قرآن چ نبی دی حدیث چ بات نہیں وہ مسلک اہل حدیث نہیں. ساڈا مسلک اور منہج کی انما کان قول المؤمنین. توجہ ہے بولو تے صحیح. حضرت عمر فاروق دے کول نہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا عمر جی تو ہاتھ کٹیا جائے تے دی دیت کی نہیں. فرمان لگے دی دیت 50 اونٹ. توجہ ہے سارے آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کی نہیں ہے. فرمایا 15 اونٹ. پھر آندا اے انگل کٹی جائے 10 اے 10 اے 9 اے 6 کتنے ہو گئے؟ صاحب نہیں ہوتا وہ 50 پورے ہو گئے. تھوڑے شیخ نہیں بیٹھا شیخ سے ہر صاحب ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 50. حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسرا نا 50 چھاپے ہیں ایتھے 15 10 10 9 6 لکھ کے تھلے اپنی مور لائی سائیں. فرمایا 22 لاکھ مربع میل جنیاں عدالتاں نے میرا فتویٰ بجا دیا. فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق کے مطابق ہوئے. ایک قاصد مصر دی عدالت پہنچیا. مصر دے جج نے حضرت عمر دا فتویٰ ایویں پڑھیا. نال کرسی ڈٹی سی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی بڑے جلیل قدر سے. انہاں دی نظر فتوے تے پے گئی. فتوے نو حضرت عوف نے پکڑیا پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا. گھوڑا لیا تیز مدینے آ. حضرت عمر مسجد نبوی وچ بیٹھے نے ملے آ کے فرمان لگے عمر جی فتویٰ تہاڈا؟ فرمایا میرا ہے. اچھا مور تھوڑی ہے میری. اچھا اگلا دی دیت تو ہم کر کی تھی؟ فرمایا ہاں جی میں کی تھی. گل کرو. فرمایا اچھا انگوٹھے دے 15 اونٹ تو لکھے نے؟ جی میں لکھے. اے 10 10 9 6 کہنے لگے ہاں میں لکھے نے. وہ گل. فرمایا میں نبی پاک کو حدیث سنی سی اپنے کنا نہ 50 انگلاں دی دیت برابر ہے. 50 انگلاں دی دیت. جب آقا نے فرمایا ہر انگل دے 10 اونٹ نے عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ ہائے ہائے. اور لوگوں عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی. 2 4 5 10 کی بات نہیں، صرف ایک ہی حدیث کافی ہوتی. ایک حدیث 4 5 10 کی لوڑ ہے. آسا کیا رفع الیدین کرن دی ایک حدیث نہیں. مولانا خالد گنجاتی صاحب نے پونے 600 حدیث دی. کتنی حدیث؟ پونے 600 حدیث. اور قرآن پڑھ کے مسجد سے پڑھ کے میں 1000 جگہ دے دیا ہے کہ نبی نے ایک رکعت کی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کری. ایک رکعت کی نماز کی گل نہیں، ایک رکعت کی. اور اگلے دن میں ایک پنڈ سے تقریر کر کے پورا دیوبندیاں کا پنڈ میں قرآن پڑھ کے رات کو کیا. میں کہا لوگوں آپ قرآن پڑھ کے میں کہہ رہے ہیں بہاری کے کول کتی چاہیے. میں قرآن
پڑھ کے کہہ رہے کہ نبی نے اپنی زندگی چ رکعت رفع الیدین کرن تو گیا اور جیڑا بندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھدا اللہ دا سارا اونوں عذاب ہوئے نا رفع الیدین کر یوسف مسروری کے کھاتے جے وہ تو دی او ہلچل مچی او مولوی دے پیچھے چلے نے اوتھے لوکی وہ فون آیا مولوی نے تو بھی قسم کھا لی نبی پاک نے رفع الیدین کرن تو بغیر ایک نماز پڑھی ایک نماز تو بھی قسم کھائی تے نال تو بھی کہہ رہے نہیں کردے انہاں دا عذاب ساڈے کھاتے انہوں نے کہا میں اجے مرنا ہے کوئی میں کہتا پہلے تو شیطان دی عمر لے کے اللہ دے فضل نہ اتنے 10 نوجوان کی کایا پلٹ گئی اسی گل جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہی جانے ہوتے وہ بولتے نہیں میں کہنا حق ہوئے جنا سر چڑھ کے بولے میں کہتے آؤ کو بخاؤ ایسی حدیث لے کے آؤ پیغمبر دی حدیث ہوئے صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث تے ذکیرے تو پیش کرو جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث اس حدیث کو مانتا نہ صرف ایک حدیث اللہ دے فضل و دی رحمت نہ حدیث دی حفاظت کرن دی بیماری اہل حدیث پہ عمل کرن دی باری بھی اور رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا رفع الیدین فاتحہ خلف الامام آمین تو اونچی لیکن اے رکوع تو بعد جڑی دعا ہے جاؤ پوری چیچا بکری کی مسیتاں دا چکر لگاؤ کیڑے لوگ نے جڑے رکوع تو بعد دعا پڑھتے دوسرے ساتھی دے میرا سیدھے بھی نہیں ہوتے اسی کیوں پڑھتے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی آئے جدہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نماز پڑھا رہے پیچھے صحابی ہے وہ کالی کالی نہ تھوڑا تیز دوڑیا ہے تیز تھوڑا تیز انہوں ساتھ چڑھ گیا آگر گیا سمی اللہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا وہ ذرا ساتھ چلیا سی آواز باہر نکل آئی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو میں کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی نے میں گھبرا گیا اللہ رسول میں کہے فرمایا جب تو ایک کلمے کہے سن تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن میں کیا 39 فرشتے اج بھی بھابیاں دی مسیتے ہوندے ایک من کہنے لگا شیخ ایک من مولوی صاحب کہنے لگے وہ 39 فرشتے سن وکھاؤ نہ کتے ہوندے وکھاؤ سے اور میں کہا کملیاں میں فرشتے اترنے ویکھ نہیں لوا انہوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر تجھی کبھی رہی کوئی نہیں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سبحان اللہ اصل جناب گالے وے 2 جلسے اس تو بعد یہ ہو میں ویسے آج تھکیا بنا تو میرا آج تقریر کرنے دے دل نہیں کرتا شروع تھکاوٹ بڑی ہوئی سی بہت زیادہ دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا ساڈے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں ایک اور اٹھے ہوندے نے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی آج بھی ربنا ولک الحمد سی پڑھ اور حدیث سنو ایک وقت تو آئے گا کہ حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جنہیں آگ دا میارہ قریب سے رکھنا مشکل اس دور سے جڑا نبی دی حدیث پہ عمل کرے گا نا آقا فرماتے ہیں اللہ میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے
یہ کوئی چھوٹی گل نہیں. اس واسطے اسی اہل حدیث نبی دی نماز او نماز محمدی، نماز حنفی نہیں محمدی. وہ ایک نے حنفی پڑھی سی نا جنہوں حذیفہ نے کہا سی کدوں تو نماز پڑھنا، انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے نے. آپ نے کی فرمایا سی یہ 40 سالہ ہی تیری ایک نماز بھی نہیں بول، تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اس واسطے میرے بھائیو اللہ پیغمبر دی سنت نہ پیار نصیب فرمائے اور سانو سارے نبی دی سنت اور نبی دی حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عالم ارواح دے اندر عظمت توحید بالکل الستو بربکم آؤندا ہے قرآن دے اندر، پھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. لیکن دنیا چاہ کے کئی مشکل کشا کئی حالت روا بنا لے بھی کیڑی نظر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں نے بخشش فرما. اللہ سارے حالات پہ رحم فرما، سارے گناہاں نو درگزر فرما، سارے نیک تمنا آرزو اور پوریاں فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورین اولاد نصیب فرما. اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مولانا اکبر صاحب جڑے اس مسجد دے ماشاءاللہ اکبر محمدی صاحب جڑے اذان دے ماشاءاللہ دنیا تو چلے گئے. بے کیسی اچھی موت ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ دے جان دے. اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر جنت کا بغیچہ، اللہ اس مسجد کو قیامت کی دیواراں تک آباد فرمائے. اللہ انہوں نے بیٹے نو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے علماء تشریف لے آئے میں انہوں موسٹ ویلکم آنا کیونکہ میں آج میزبان آئے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جوانی معامل چلا برکات نازل فرمائے. میرے انتہائی محترم شیخ عبد الشکور صاحب اور مولانا عبد الغفار صاحب، اس طرح مولانا سلیم الرحمان صاحب اور دیگر علماء کرام خطبہ اعظام، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. اور ساڈے حاجی شمون صاحب اور ساڈے حاجی علی محمد صاحب، اس طرح اور بھی جتنے بھی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما. سب دیا گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما. کثیر تعداد کے اندر حد نظر تک پیچھے کا اجتماع ہے. اللہ سارے میرے دوستاں دا میری ماما بہناں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.